وہ ہے نماز عیدین۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو سال میں 2 دن مقرر تھے جن میں لوگ کھیلتے اور خوشیاں مناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم کو ان کے بدلے میں 2 بہترین دن عطا فرمائے ہیں، وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جمعہ، عرفہ، قربانی اور عید الفطر کے دن غسل کرنا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عید الفطر کی نماز کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے صدقہ اور فطرانہ ادا کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ہمارا ماہ رمضان ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے گزر گیا، پتہ بھی نہیں چلا، اور ماہ رمضان اپنے اختتام کو ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ اور انشاءاللہ ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے نماز عیدین۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو سال میں 2 دن مقرر تھے جن میں لوگ کھیلتے اور خوشیاں مناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ 2 دن کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ زمانہ جاہلیت سے ہم ان میں کھیلتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم کو ان کے بدلے میں 2 بہترین دن عطا فرمائے ہیں، وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن ہیں۔ اسی طرح دوسری روایات میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذوالحج کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے دن ہیں۔ معلوم ہوا کہ عید الاضحیٰ اور ایام تشریق کے دنوں میں کھانے پینے میں وسعت کرنا اور کھیل کود میں کوئی حرج نہیں۔ ام المومنین عائشہ کے پاس بچیاں دف بجا کر جنگ باس کا قصہ جو انصار نے اشعار میں لکھا تھا گا رہی تھیں۔ جنگ باس اوس اور خزرج کے درمیان حالت کفر میں تھیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے انہیں منع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، انہیں کچھ نہ کہو، بے شک آج عید کا دن ہے، بلا شبہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور آج ہماری عید ہے۔ آگے ہے جی عید کے مسائل اور اس کے احکام۔ سب سے پہلے ہے غسل کرنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جمعہ، عرفہ، قربانی اور عید الفطر کے دن غسل کرنا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر عید کے دن عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے صدقہ اور فطرانہ ادا کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عید الفطر کی نماز کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے صدقہ اور فطرانہ ادا کیا جائے۔ عیدگاہ میں پہنچ کر صدقہ فطرانہ ادا کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ اسے نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ عیدگاہ میں نماز عید ادا کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید مسجد میں نہیں پڑھا کرتے تھے، بلکہ آبادی سے باہر عیدگاہ میں نماز ادا کرتے۔ سیدنا ابو سعید خضری سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ کی طرف نکلتے تھے۔ آپ کی عید مسجد نبوی سے 1000 ذراع کے فاصلے پر تھی۔ یہ عیدگاہ البقیع کی طرف تھی۔ اس کے بعد ہے بغیر اذان اور تکبیر کے نماز پڑھنا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز پڑھی۔ آپ نے بغیر اذان اور تکبیر کے خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ نماز عید کے لیے اذان ہے اور نہ تکبیر، پکارنا ہے نہ کوئی اور آواز۔ آگے ہے عیدگاہ میں نفل ادا کرنا۔ سیدنا ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں سوائے عید کی 2 رکعتوں کے نہ پہلے نفل پڑھے ہیں اور نہ بعد میں۔ البتہ عید کی نماز سے فارغ ہو کر گھر جا کر 2 رکعتیں
پڑھی جا سکتی ہیں۔ سیدنا ابو سعید خضری سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، البتہ جب عید پڑھ کر اپنے گھر کی طرف لوٹتے تو 2 رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔ آگے ہے نماز عید سے پہلے کھانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں کچھ کھا کر نماز کو نکلتے اور عید الاضحیٰ میں نماز پڑھ کر کھاتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز تاک کھجوریں کھا کر عیدگاہ جایا کرتے تھے۔ آگے ہے دیہات میں نماز عید۔ سیدنا انس بن مالک جب شہر جا کر عید کی نماز باجماعت ادا نہ کر سکتے تو اپنے غلاموں اور بچوں کو جمع کرتے اور اپنے غلام عبداللہ بن ابی عتبہ کو شہر والوں کی نماز کی طرح نماز پڑھنے کا حکم دیتے۔ عید کی نماز اگلے دن ادا کرنا۔ ایک قافلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ انہوں نے کل عید کا چاند دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ روزہ افطار کر دیں اور کل جب صبح ہو تو وہ عیدگاہ کی طرف نکل آئیں۔ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی عذر کی بنا پر نماز عید کا وقت فوت ہو جائے تو وہ اگلے دن نماز عید ادا کر سکتے ہیں۔ آگے ہے عید کے دن جنگی کھیلوں کا مظاہرہ۔ ام المومنین نے فرمایا کہ عید کے دن حبشی ڈھالوں اور نیزوں سے کھیلتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اسے دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ مجھے آپ نے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا اور میں ان حبشیوں کا تماشا دیکھ رہی تھی جو عید کے دن مسجد میں جنگی کھیلوں کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ آگے ہے جی نماز عید کا وقت۔ سیدنا عبداللہ بن بصر عید الفطر کے روز نماز کے لیے گئے، امام نے نماز میں تاخیر کر دی تو وہ فرمانے لگے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اس وقت نماز سے فارغ ہو چکے ہوتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ چاشت کا وقت تھا۔ آگے ہے عیدگاہ آنے جانے کا راستہ تبدیل کرنا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عیدگاہ آنے جانے کا راستہ تبدیل فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن کسی راستے سے نکلتے تو واپسی پر کسی دوسرے راستے سے لوٹتے تھے۔ آگے ہے عیدگاہ میں عورتیں۔ سیدنا ام عطیہ فرماتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم سب عورتوں کو حتیٰ کہ حیض والیوں کو اور پردہ والیوں کو بھی دونوں عیدوں میں گھروں سے نکالیں تاکہ وہ سب مسلمانوں کی جماعت نماز اور ان کی دعا میں حاضر ہوں، اور فرمایا کہ حیض والیاں جائے نماز سے الگ رہیں، یعنی وہ نماز نہ پڑھیں لیکن مسلمانوں کی دعاؤں اور تکبیروں میں شامل رہیں تاکہ اللہ کی رحمت اور بخشش سے حصہ پائیں۔ ایک عورت نے عرض کیا کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو پھر وہ کیسے عیدگاہ میں جائے؟ فرمایا اس کو اس کے ساتھ والی عورت چادر اڑا دے۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ انصاری کی بہن سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بالغ لڑکی کا نماز عیدین کے لیے نکلنا واجب ہے۔ آگے ہے جی تکبیرات عید۔ حافظ ابن حجر تکبیرات کے پڑھنے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ جو صحیح ترین روایات مروی ہیں وہ سیدنا علی کا قول ہے۔ سیدنا علی عرفہ کے دن 9 ذو الحج کی فجر سے لے کر 13 ذو الحج کی عصر تک تکبیرات کہتے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر عید الفطر کے دن گھر سے عیدگاہ تک تکبیرات کہتے۔ امام ظہری کہتے ہیں کہ لوگ عید کے دن اپنے گھروں سے عیدگاہ تک تکبیرات کہتے، پھر امام کے ساتھ تکبیرات کہتے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس 9 ذو الحج کو نماز فجر سے لے کر 13 ذو الحج نماز عصر تک ان کے الفاظ میں تکبیرات کہتے: اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر للہ الحمد۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ صاحب جلال ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی کے لیے ساری تعریف ہے۔ سیدنا سلمان بھی یوں تکبیرات کہتے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔
حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس بارے میں صحیح ترین قول سیدنا سلمان کا ہے۔ مشہور طبعی ابراہیم نجفی سے روایت ہے کہ لوگ عرفات کے دن نماز کے بعد قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود بھی ان الفاظ سے تکبیر کہا کرتے تھے۔ آگے ہے جی نماز عید کا طریقہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ جاتے، سب سے پہلے نماز پڑھتے، پھر خطبہ دیتے، جب کہ لوگ صفوں میں بیٹھے رہتے۔ خطبے میں لوگوں کو نصیحت اور وصیت کرتے اور حکم دیتے، پھر واپس لوٹتے۔ ام المومنین عائشہ سے روایت ہے فطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کی اول رکعت میں 7 تکبیرات کہتے اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات کہتے۔ ہر تکبیر پر رفع دین کرتے اور ہر تکبیر کے بعد ہاتھ باندھتے۔ امام اونچی آواز سے اور مقتدی آہستہ الحمد شریف پڑھے، پھر امام اونچی آواز سے قرات پڑھے اور مقتدی چپ چاپ سنے۔ امام بہقی نے نماز عیدین کی زائد تکبیرات میں رفع دین کرنے پر جس حدیث سے استدلال کیا ہے، اس میں سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے جو رکوع میں جانے سے پہلے کہتے، یہاں تک کہ آپ کی نماز مکمل ہو جاتی۔ سیدنا برا بن عازب سے روایت ہے کہ ہم عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں کو سلام کیا اور فرمایا کہ یقیناً آج کا پہلا کام نماز ہے۔ پھر آپ آگے بڑھے اور لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ سلام پھیر کر آپ نے اپنا رخ لوگوں کی طرف کیا۔ آپ کو ایک کمان یا لکڑی دی گئی، آپ نے اس کا سہارا لیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا۔ عیدین کا خطبہ ممبر پر نہیں پڑھنا چاہیے۔ سیدنا ابو سعید خدری کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عیدگاہ میں ممبر کا اہتمام مروان بن حکم کے عہد میں کیا گیا۔ ایک شخص نے مروان کے اس فعل پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ تم نے عید کے روز ممبر پر لا کر سنت کی مخالفت کی، کیونکہ اس روز انہیں نہیں لایا جاتا تھا، اور تم نے خطبہ کو نماز سے پہلے پڑھ کر سنت کی مخالفت کی۔ آگے ہے عید کا خطبہ سننا سنت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن صعب سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید میں حاضر ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کر لی تو فرمایا، یقیناً اب ہم خطبہ دیں گے، پس جو خطبے کے لیے بیٹھنا پسند کرے وہ بیٹھ جائے اور جو جانا چاہے وہ چلا جائے۔ معلوم ہوا کہ عید کا خطبہ سننا واجب نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان سے پہلے نماز پڑھتے، پھر خطبہ دیتے۔ ان احادیث میں ایک خطبہ کا ذکر ہے، البتہ بعض اہل علم خطبہ عید کو جمعہ کے خطبوں پر قیاس کر کے 2 خطبوں کے قائل ہیں۔ انشاءاللہ جی ملتے ہیں کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ اللہ پاک ہمارے ملک پر رحم فرمائے اور ہماری جو رمضان کی عبادات ہیں ان کو قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔